19 तारीख को एक शख्स की मुझे कॉल आती है, जिस शख्स ने मुझे गाड़ी सेल आउट की थी उसी की दोबारा कॉल आती है, जी मुझे कमीशन दी जाए वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। 12-14 लोग आए होते हैं कि ये गाड़ी हमारी है जी, ये तो हम इसके मालिक हैं। वो एक्चुअल वो जो गाड़ी होती है वो रिजवान नामी शख्स ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त लाहौर शहर में एक गैंग जो है वो सरगर्म है और उनका तरीका वारदात कुछ इस तरह है। वो OLX पर ऐड लगाते हैं गाड़ियों की सेल का, और जब लोग इनसे रब्ता करते हैं गाड़ी ख़रीदने के लिए तो इनकी पूरी तसल्ली करवाते हैं और इनको जो है गाड़ी वो सेल कर देते हैं। लेकिन होता भी इसमें कुछ यूँ है कि आखिर 3-4 दिन बाद इनके घर के बाहर कुछ लोग आते हैं, साथ में पुलिस वाले भी होते हैं, और वो इनका कहना ये होता है कि गाड़ी तो रेंट की है, और इस तरह से इनके साथ फ्रॉड होता है। आखिर ये इस फ्रॉड में किस तरह से फंसे और कब इनको पता चला, किस तरह से, और कितने लाख का जो है इनको अब तक नुकसान हो चुका है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपने जो गाड़ी परचेज़ की कितने लाख की थी? मैंने जो गाड़ी ली थी वो 22 लाख रुपए की मैंने ली थी उनसे। मैंने ये गाड़ी 13 अप्रैल को ये मैंने गाड़ी का परचेजिंग की थी OLX के थ्रू जाके। मुझे लोगों ने OLX पे ना शादा चौक में बुलाया था, तो मैंने शादा चौक में गाड़ी देखी जाके। मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी था साथ, हम लोगों ने गाड़ी देखी, हमें पसंद आ गई। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, आप लोग ये पेपर्स वगैरह देखें, ये हमारे साथ आप डॉक्यूमेंटेशन कर लें। हमने कहा जी ठीक है। हमने वो सारी डॉक्यूमेंट्स किए और एक स्टाम्प फरोश की दुकान पे गए जो उनके अपने ही जानने वाला था स्टाम्प फरोश। जब उससे डिस्कस की, उन्होंने कहा जी हाँ जी, ये मेरे से स्टाम्प वगैरह इधर करवाते रहते हैं। हमने 22 लाख रुपया स्टाम्प फरोश की दुकान पे बैठ कर उसको दिया, उससे साइन अंगूठे वगैरह करवा दिए हैं। उसने कहा जी ठीक है। गाड़ी के नंबर प्लेट्स वगैरह कम थे, उसका 2.5 लाख रुपये हमने नीचे रखा हुआ था। वो कहता कि मैं आपको 3 दिन के बाद दूंगा, और जो ओरिजिनल मालिक है रिजवान नामी शख्स, उससे मेरी उसने टेलीफोन पे बात भी करवाई है कि ये गाड़ी जी का मैं मालिक हूँ, आप इनको 22 लाख दे दें, परसों मैं आपको मिल के दोबारा आपको डॉक्यूमेंट्स फाइनल, आपका जो नंबर प्लेट रह गई है और गाड़ी के 1-2 चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मैंने कहा जी वो ठीक है, उसको पेमेंट कर देते हैं, हम गाड़ी ले आते हैं। गाड़ी को 3-4 दिन मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं गाड़ी को, उसमें कोई फ़नी ख़राबी की वजह से मैं गाड़ी को मकैनिक की दुकान पर दे देता हूँ। तो जब मकैनिक की दुकान पे देता हूँ तो 19 तारीख को एक शख्स की मुझे कॉल आती है, जिस शख्स ने मुझे गाड़ी सेल आउट की थी उसी की दोबारा कॉल आती है, जी मुझे कमीशन दी जाए वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मैंने कहा जी किस चीज़ की कमीशन? गाड़ी तो OLX से हमने फेस टू फेस परचेज़ किया। उसने कहा नहीं जी फिर आप कल देख लीजिएगा। वो मुझे मैसेज करके थ्रेट करता है। अगले दिन 11 बजे मैं ऑफिस होता हूँ तो मुझे कॉल आती है मैंने मैकेनिक की, जी कि आपकी गाड़ी के लिए ऐसे लोग आए हैं और वो क्लेम करें जी ये गाड़ी हमारी है, हम लोग इसके मालिक हैं। तो मैं जब ऑफिस से छुट्टी लेके जब मैकेनिक की दुकान पे आता हूँ तो उधर कोई 12-14 लोग आए होते हैं कि ये गाड़ी हमारी है जी, ये तो हम इसके मालिक हैं। मैं अपने कागजात दिखाता हूँ, वो इसी दौरान वो 15 पे कॉल कर देते हैं और करीबी पुलिस स्टेशन गुजरपुर से वो 2-3 मुलाजिम ले आते हैं। वो मुलाजिम ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी लेके थाने चले जाते हैं। सारा दिन इसी मुबासे में गुजर जाता है। SHO साहब रात को 11 बजे तशरीफ़ लाते हैं और हमें कहते हैं हम दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं। मुझे सुबह पता चलता है जी कि उन्होंने वो गाड़ी बंद करवा दी रिपोर्ट में, तो वो सुबह उधर से कचहरी से जाके इसकी स्पुर्दारी ले लेंगे, तो आप भी जाके देखें। मैं कचहरी जाता हूँ, फिर वो मामला कचहरी में चला जाता है, फ़ाइट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल वो जो गाड़ी होती है वो रिजवान नामी शख्स ले जाता है। उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन एक देता हूँ शादे थाने में जाके कि जी मेरे साथ ये मामला बिगड़ गया है, मेरे साथ ये मामला हुआ है, मेरे पैसे भी चले गए हैं, गाड़ी मेरा वो ले गया है। वो 20-25 दिन मुझे चक्कर लगाने के बाद बहुत मुश्किल से SP ऑफिस में पेश होता हूँ। उधर से मार्ग हो गया कि फिर मेरी FIR काटी जाती है। FIR मेरी आई थिंक 10 या 11 मई को हुई है। अब 10-11 मई से लेके आज 27 जून है, अभी तक मेरी FIR के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब जाते हैं ASI साहब बुलवा लेते हैं, जी हम आपका पर्चा देख रहे हैं, हम मुजरिम का इंतज़ार कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। इसी इस्तेमाल में मैं 2 बार DSP साहब के पास भी पेश हो गया हूँ कि सर मेरी कोई सुनवाई करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम देख रहे हैं, हम बड़ी मछली का इंतज़ार कर रहे हैं। जो वो रेंट वाले हैं, जिसको जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हम लोगों ने काफ़ी अपनी मदद आपके तहत अपने सर सूर लड़ा के देखा कि जिन लोगों ने मुझे गाड़ी बेची है उन लोगों का तो काम ही है, उन लोगों पे पहले ही कोई एक पे 13 FIR हैं सेम स्नैरियोज़ की और एक पे 8 FIR हैं। जब हमने उनके कहा कि इनके घर पे जाके रेड करें या कुछ करें, नहीं जी हम ऐसे रेड नहीं कर सकते, हमारा एक प्रोसीजर होता है। मैं कि प्रोसीजर क्या वो बता दें, वो प्रोसीजर नहीं बताते, डिले टैक्टिक्स लगाते जा रहे हैं।
ان میں جو ایک رینٹ والا شامل ہے, جو فیضان نام کا اس بندے کو انہوں نے بلایا ہے. وہ فیضان صاحب جو ماشاءاللہ آتے ہیں وہ ان کو دے کے کچھ نہ کچھ آئی او صاحب کو دے کے وہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے جو رینٹ پیپر ادھر لکھا جو جس پہ اس کو گاڑی دی لائک نامی شخص کو, وہ کہتے ہیں جی یہ شخص آیا نہیں, میں نے فیک ڈاکومنٹس کے تھرو دوسرے بندے سے فیک سائن کروا کے میں نے اس کو گاڑی دے دی تھی. اب جب ہم لوگوں نے اس کو مزید کیس کو تفتیش میں اس کو ڈالا ہے, اس میں اپنی مدد آپ کے تحت, تو پتہ لگا جو میرا ایک نامزد ملزم ہے, جو مجھے نام وہ حمزہ بتاتا رہا لیکن اس کا ریئل نیم بعد میں ہمیں پتہ چلا وہ بلاول یعقوب ہے. اس کے اپنے والد صاحب کیا نام ہے آن ڈیوٹی اے ایس آئی ہیں, اور جو آن ڈیوٹی اے ایس آئی صاحب ہیں ان کے تھرو ہمیں پچھلے سال کا بھی ایک ایف آئی آر ایک شخص ملا, اس کے بیٹے نے سیم ایسے ہی گاڑی لے کے اس شخص کی سیل آؤٹ کر دی. تو بعد میں وہ گاڑی وہ پرچہ چلتا رہا, اس کو گاڑی تو برآمد ہوگی, تو بعد میں اس کے اے ایس آئی صاحب اس شخص وہ اشرف نامی شخص ہے, اس کی ایف آئی آر نمبر بھی 5090/21 ہے, اس کے اگینسٹ اس کی گاڑی بھی انہوں نے وہ پکڑ لی. بعد میں اشرف نامی شخص جو اے ایس آئی صاحب ہیں وہ کہتے رہے کہ آپ کی مہربانی ہمارے بیٹے کو بے گناہ ثابت کر دیں, اس کو بے گناہ لکھ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بے گناہ نہیں لکھتا ٹھیک, لیکن میں پرچے کی پیروی نہیں کرتا. وہ بھی پرچہ ہو گیا, میرے بھی کیس میں وہی نامزد ملزم ہیں. اسی دوران یہ میرے کزن ہیں فاخر صاحب, انہوں نے بھی یہ گاڑی دیکھی ہے شادرے میں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی کیس کی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی, تو کیا سمجھ آتا ہے کہ پولیس مطلب پوری پراپر انوالو ہے؟ ڈیفینیٹلی پولی پروپرلی انوالو ہے, کیونکہ جن کے اپنے والد صاحب اے ایس آئی ہیں ان کے اپنے ہاتھ گننے ہیں. جب جا کے ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ جب وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے کہ جی میں نے فیک ڈاکومنٹس پہ اس کو گاڑی دی ہے, جب ان کو پتہ ہے یہ بندہ ہے اس کے ساتھ اس نے یہ فراڈ, ہاں جی ان کو پتہ ہے, سارے ان کو پتہ ہے. اور ادھر ہی وہ نامی گرامیہ اور جو ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں جو ہمارے ادھر جاننے والے ہیں وہ ویڈیو ہم بنا کے انہیں دیتے ہیں. دیکھیے یہ شخص یہ لائک کا کار خاص ہے, یہ مزمل کا دوست ہے, یہ سارے ادھر بیٹھے, اور یہ فضان نامی شخص ہے, یہ بلاول ہے, یہ سارے ادھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیس. لیکن وہ پولیس کو جب ہم لا کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ ثبوت ناکافی ہیں ہمارے لیے, ہم لوگ کسی پراپر ثبوت کے تھرو کسی جب تک ہماری کوئی بڑی مچھلی نہیں ہم آئے گی ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے. اچھا ان کی بات ہم نے سن لی, ان کے ساتھ کس طرح فراڈ ہوا اب, اور جو یہ اب او ایل ایکس کا گینگ ہے یہ پورے لاہور شہر میں پھر رہا ہے, انہوں نے ان کے ساتھ کس طرح سے فراڈ کیا یہ انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا آپ کس طرح سے پھنس گئے ان کے؟ یہ عدنان جو ہے میرے کزن ہیں, انہوں نے میرے سے تھوڑا ڈسکس کیا ہوا تھا کہ بھئی ایسے ایسے لوگ ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں. میرا بیسکلی رینٹ کار کا بزنس ہے, مجھے آئے دن گاڑیاں نہیں خریدنی ہوتی ہیں, تو میں نے انہوں نے میرے سے شیئر کیا ہوا تھا, میں نے او ایل ایکس پہ دیکھا ہے کہ ایڈ لگایا ایک بندے نے, میں گاڑیوں کے بارے میں کچھ جانتا ہوں, انہوں نے ایڈ لگایا تھا, وہ نان کسٹم گاڑی تھی, لائک اس کا سارا انٹیریئر 15 ماڈل جی ایل تھی, الٹس تھی, اس کا انٹیریئر سارا بلیک تھا. جب آپ کو پتہ چل گیا؟ ہاں مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ گاڑی کوئی مسئلہ ہے, اس میں ایک 2 نمبر ہے. تھوڑا سا مجھے کلو یہ ملا کہ شدارہ کی لوکیشن میں ہی انہوں نے ایڈ لگایا ہوا تھا. تو جب میں نے اس کا او ایل ایکس سے نمبر نکالا اس بندے کا, میرے فون میں ایپ ہوتی ہیں اس پہ میں نے اس کا نمبر ڈال کے جب چیک کیا ہے تو اس کی لوکیشن اس کا گھر کا ایڈریس سیم وہی آ رہا تھا جو عدنان بھائی کے ملزمان ہیں ان کا. مجھے تھوڑا کلو ملا کہ یار یہ وہی لوگ لگتے ہیں. تو میں نے پری پلان میرے دوست تھے ان سے ڈسکس کیا, وہ ڈولفن میں تھے متعلقہ تھانے میں ہی, ان کو میں نے بولا کہ یار مجھے ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, تو میں نے صبح گاڑی دیکھنے کے لیے ان کے پاس جانا ہے, تو اگر کوئی مجھے ایسا لگا تو میں آپ کو فوراً اطلاع دوں گا, آپ لوگ موقع پہ پہنچ جائیے گا. تو میں اپنے کزن کو لے کے ساتھ ان کو پری پلان بلایا, وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے بھائی ہمیں پیسے کیش چاہیے, آپ 25 لاکھ کیش لے کے آنا. میں نے ان کو یہ بولا کہ ہاں میرے پاس کیش ہے, آپ مجھے گاڑی دکھائیں, گاڑی پسند آئے گی تو موقع پہ آپ کو پیسے دے دوں گا. ان لوگوں کو میں نے شدرا چوک میں شیل پمپ پہ بلایا جدھر انہوں نے یہ او ایل ایکس پہ ایڈ لگائے ہوئے تھے گاڑیوں کے, جو میں نے دیکھا ہے, اور یہ ساتھ میری چیٹ بھی ان کے ساتھ ساری ہوئی ہے, اور گاڑی پورے پروفز آپ کے پاس پر ہیں, سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں. اور گاڑی کا انہوں نے ایڈ لگایا ہوا تھا ایکس ایل آئی فور سیل کا, جبکہ گاڑی ایکس ایل آئی نہیں تھی, گاڑی الٹس تھی. ان کو خود بھی نہیں پتا, آٹومیٹک گیئر تھا. میں نے کہا یار یہ لوگ مجھے پاگل لگتے ہیں, ایڈ ایکس ایل آئی کا لگا رہے ہیں اور گاڑی الٹس سیل کر رہے ہیں. جب وہ بندے آئے انہوں نے مجھے فائل دکھائی, اپنی بک دکھائی, میں نے MTMIS پہ چیک کیا گاڑی آن لائن کس کے نام پہ ہے, وہ گاڑی کسی اور بندے کے نام پہ تھی, اور جو مجھے یہ ڈاکومنٹس لوگ دے رہے تھے گاڑی تھی سید حبیب کے نام پہ. یہ سارے میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, لیکن جو مجھے انہوں نے ڈاکومنٹس دیے اس پہ سید کریم شاہ کے نام پہ وہ گاڑی تھی. مطلب A to Z ساری چیزیں وہ غلط تھی اور آپ کو پتہ میرے مائنڈ میں چل رہا تھا کہ یار کہ میرے کزن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا, یہ وہی گروپ ہے. تو میں نے ہوشیاری کا تھوڑا سامنا کیا, تو میں نے اپنے کزن کو میسج کیا, 2 لوگ تھے ہم کہ بھائی پولیس کو 15 پہ اطلاع کرو یہ بندے فیک ہیں. تو میں نے 15 پہ کال کی, وہاں پہ 2 بائکس آئی, ڈولفن کے 4 لوگ آئے, میرے پاس ویڈیو بھی ایویڈنس موجود ہیں. ان دونوں لوگوں کو میں نے موقع پہ ریڈ ہینڈیڈ, کاغذ بھی ساتھ فیک تھے, گاڑی بھی نان کسٹم تھی, اور 2 ملزمان کو اریسٹ کروایا. پولیس والے ان کو لے کے چلے گئے ہیں ماڈل پولیس اسٹیشن شادرہ میں, ادھر جا کے ان کی CRO چیک کی فنگر پرنٹ پہ, تو ان پہ آلریڈی FIR 9C کوئی ہوتی ہے منشیات وغیرہ کی, اس میں وہ اشتہاری تھے بندے,
اور 381 ایک ہی FIR تھی ان لوگوں پہ. پہلے بھی وہ لوگ ملزمان رہ چکے تھے. کافی زیادہ FIR تھیں کہ وہ شروع سے یہ مطلب غلط کام. ان کا طریقہ کار یہی تھا. میں نے تھوڑی ہمت کی, ان کو اریسٹ کروایا. جب ہم لوگ عدنان بھائی کا بھی FIR اسی تھانے میں تھی, اس کے آئیو کو موقع پہ بلایا. مجھے علم تھا تھوڑا کہ ان کے ساتھ میں جاتا رہا تھا تھانے میں. میں کہا سر یہ وہی گینگ کے بندے پکڑے ہیں, سیم سٹوری وہی ہے. اور دوسری بات یہ, جو مجھے ڈاکومنٹس ان لوگوں نے فائل دی ہے نا, اس میں جو ٹرانسفر ڈیڈ لگی ہوتی ہے اس کا سیریل نمبر, اور جو انہوں نے عدنان کو کاغذ بیچے ہیں اس میں جو سیریل نمبر تھے یہ دونوں کے سیم تھے. یہ میرے پاس ٹرانسفر ڈیڈ ہے, میں آپ کو دکھاتا چلوں. اس میں یہ سیریل نمبر ہوتا ہے. یہ جو مجھے دیے ہیں ڈاکومنٹس اس میں بھی سیریل نمبر اور وہ بھی سیم تھے, وہی گروپ کا حصہ تھے. پولیس والوں نے مجھے بولا بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, بڑا اچھا گروپ پکڑوا دیا, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پکڑے گئے وہ؟ پکڑے گئے. میرے پاس ان کی پکچرز بھی ہیں. ان کو ہاتھ کڑی لگائی, ان کو بٹھا لیا. انہوں نے بولا بھی اپنے باقی والے ملزمان بھی اس کے کیس میں بلائیں. انہوں نے کہا چلے ہم دیکھتے ہیں. تو میں جب صبح تھانے آیا ہوں پھر دوبارہ ملاقات کے لیے کہ سر کیا بنا ان کا, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو شخصی ضمانت پہ چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا سر ایسے تو نہیں ہوتا, ملزم اشتہاری تھے, ایک سائیکل چور کو پکڑے آپ, جب بائک کے ڈاکومنٹس نہ ہو تو آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. تھانے بلا کے اتنے بڑے ملزمان ریڈ ہینڈڈ اریسٹ ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں جی پروفز بھی تھے کہ یہی بندے ہیں. ہاں یہی بندے ہیں. تو ان کے ساتھ میم سارے پولیس والے بھی ادھر کے ملوث ہیں, کچھ نہ بڑے لیول کے بھی پولیس والے ASI وغیرہ ان کو جانتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایریا ہے. میم پیش ہو گیا کھلی کچہری میں. SP صاحب تھے, وہ کوئی تارڑ صاحب تھے, ان کے پاس پیش ہو گیا. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے DSP صاحب کو مار کرتے ہیں. تو میں DSP صاحب کے پاس بھی گیا ہوں, عدنان صاحب بھی گئے ہیں DSP صاحب کے پاس. ادھر سارے میں نے پروف دیے ہیں. انہوں نے بولا کہ آپ لوگ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, ہم لوگ ان کو ٹائم دیتے ہیں منڈے تک کا, آج کے دن کا ٹائم. اگر یہ لوگ ہمیں کچھ سیدھی طرح نہیں بتاتے کیا انہوں نے کیا ہے تو ہم FIR دے دیں گے. آج بھی DSP صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں. میرے خیال سے DSP صاحب کا موڈ ہی نہیں ہے ان پہ FIR دینے کا. میں 20 تاریخ سے آج 7 دن ہو گئے ڈیلی جا رہا ہوں, لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو یہ عدنان صاحب کے جو پیسے چلے گئے ہیں وہ کیسے ریکور ہوں گے, مجھے انصاف کیسے ملے گا. اگر خدا نہ خواستہ ان کو 25 لاکھ میں دے دیتا تو میں بھی ان کی لسٹ میں لگ جاتا. ناظرین یہ میرے ساتھ متاثرین موجود تھے, آپ نے ان کی باتیں سنی, کس طرح سے ان کے ساتھ یہ فراڈ ہوا اور کس طرح سے ان کے پیسے جو ہیں وہ ڈوب گئے. انہوں نے FIR بھی درج کرائی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کے پاس تمام پروفز موجود ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے فراڈ کیا گیا, اور انہوں نے پولیس کو وہ بندے جو ہیں ان کے نام اور سب چیزیں جو ہیں بتا دی ہیں, جس کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ کوئی مدد ان کی نہیں کر رہی. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.